السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 8 دو زیر کی تنوین کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پڑھاتے ہوئے ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو زیر کے بعد دو زیر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زیر اور دو زیر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ دو زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں اور تنوین پر بعض اوقات غنہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سٹارٹنگ کے چیپٹر ہیں، فی الحال ہم ان پہ غنہ کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے اور ان کو جو نارمل چیزیں ہیں وہ بھی وہ انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، ہم نے دیکھا تھا زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور دو زیر کو کیا کہیں گے؟ کسرہ تین۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو سائن کی پہچان ہونی چاہیے، علامت کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کون سا نشان ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈیفرنٹ طریقوں کو یوز کر سکتے ہیں، جیسے آپ بورڈ یوز کر سکتے ہیں، فلیش کارڈ کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو سمجھائیے، یا پھر آپ اسکرین شیئر کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآنی قاعدے پہ بھی بچے کو ویڈیو آن کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، اس طرح سے بھی بچے کو زیادہ چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر پریویس جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ کسرہ یعنی صرف ایک کسرہ تھی، اور اب یہاں پہ اس لیسن میں دو کسرہ کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور صرف ایک کسرہ کو ہم کسرہ کہیں گے اور دو کسرہ آ گئی ہیں تو کسرہ تین۔ میک شور کروائیں اسٹوڈنٹ کو، ایک کسرہ ہے تو جسٹ کسرہ، دو ہیں تو کسرہ تین، کسرہ تین۔ ایک اور چیز یاد رکھیں بچوں کی آسانی کے لیے، فار ایگزامپل کچھ بچے ہوتے ہیں انہیں آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، کسی بچے کے لیے وہ بہت اگر چھوٹا ہے اس کے لیے چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بھی مشکل ہوتی ہیں اور پرونانسیشن بھی مشکل ہوتی ہے، تو آپ اس طرح سے بھی کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل با دو کسرہ تین بن، یا پھر آپ ایسے بھی کروا سکتے ہیں با دو کسرہ بن۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے کسرہ لیٹر کے نیچے تھی اس کا یہ سائن تھا، اس کو بتائیں، اس سے لکھوائیں، اس سے ٹیسٹ لیں بار بار۔ اسی طرح سے یہ بتائیں کہ جیسے کسرہ لیٹر کے نیچے تھی تو کسرہ تین بھی لیٹر کے نیچے ہی آئے گی، اور ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں کہ تنوین کے اندر نون کی آواز آئے گی۔ پھر کسرہ میں منہ نیچے کی طرف کھلے گا اور کسرہ تین میں بھی منہ کو نیچے کی طرف ہی کھولنا ہے اور اس میں نون کی آواز آئے گی۔ پھر اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو دو باتوں سے ضرور آگاہ کریں۔ نمبر 1، منہ نیچے کی طرف کھلے گا اور اس میں نون کی آواز آئے گی۔ پھر اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ آپ پڑھ کے بھی دکھائیے، جیسے بن ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بن ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں لپس کی کیا شیپ ہوگی؟ پروناؤنس کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو کہیے کہ وہ آپ کے ہونٹوں کو دیکھے، آپ کی لپس مومنٹ کو چیک کرے کہ جب آپ کسرہ تین یا کسرہ کو پروناؤنس کر رہے ہیں تو آپ کے لپس کی کیا پوزیشن ہے۔ پھر آپ اسٹوڈنٹ کو کہلوائیے اور ان کو بار بار کہیں کہ آپ میری لپس مومنٹ کو چیک کریں، اور پھر ان کو بتائیے کہ ہونٹ جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں نون کی آواز بھی آ رہی ہے، جبکہ کسرہ میں کیسی آواز تھی؟ سمپل با کسرہ بی، لیکن کسرہ تین میں با کسرہ کے ساتھ بن کی آواز بھی ایڈ ہو رہی ہے، رائٹ؟ اس کے علاوہ مزید کس بات کا خیال رکھا جائے گا؟ اسٹوڈنٹ کو بتائیے کہ ان لیٹرز میں کلکلہ نہیں کرنا، بن پڑھنا ہے، نہ کہ بن۔ نون ساکن ہے، سٹے کرنا ہے، آپ نے رکنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، کلکلہ نہیں کرنا۔ ان کو بار بار پڑھ کے دکھائیے اور پھر ان سے ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیے۔ پھر جیسے ہم پریویس چیپٹر میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ مجہول نہیں پڑھیں گے، لائک بن ہے تو اس کو بین، تین کو تین نہیں پڑھنا، مخارج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، پورا فوکس کروائیں گے۔ موٹے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ موٹے حروف کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹ کے، تو اس پہ آپ نے بہت فوکس کروانا ہے کہ جو ہیوی لیٹرس ہیں ان کے اوپر ہونٹ گول نہیں کرنے۔ ہونٹوں کو پھیلا کر جتنا لیٹر موٹا ہوگا اتنا ہی ریکوائرڈ ہے، جیسے خن کو خون، لائک ہونٹ گول کر کے ادا نہیں کریں گے۔ ہونٹ گول کر کے اگر ادا کریں گے تو پھر وہ پروناؤنسیشن، آواز بھی گول ہو جائے گی اور پروناؤنسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔
اگر ہونٹوں کو گول کریں گے، نیچے والے ہونٹ کو اوپر لے کے آئیں گے، خن کو خوین پڑھا جائے گا تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ اس کی ریکوائرڈ تفہیم کی کتنی ہے؟ خن۔ اسی طرح سے سن، دن، اگر ہم پڑھیں سوئن ہونٹوں کو گول کر کے یا نیچے والے ہونٹ کو اوپر کر کے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا، اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور ہونٹوں کے گول ہونے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، بچوں کی اچھی طرح پریکٹس کروا کے وہ اگر میک شور ہیں۔ ہاں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر بچوں کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کہیے کہ آپ اپنے فنگرز کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ نیچے کے ہونٹ کو پکڑ لیجئے، پھر ہونٹ پکڑ کے ان کی پریکٹس کروائیں، تو اس طرح سے بھی بہت انشاءاللہ کنٹرول ہوگا۔ اس کے علاوہ مشق پہ آ جاتے ہیں، ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے ہجے سے ان کو کروائیے، پھر روانی اور پھر وقف۔ لیکن یہاں پر وقف کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جیسے دو کسرہ پر اگر وقف کریں تو کیسے کریں گے؟ عوجن ہے تو عوج، عوج، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ وقف آ رہا ہے، فار ایگزامپل کلکلا کے لیٹر ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ 5 کلکلا کے لیٹر ہیں، ان پہ باؤنس بیک کریں گے، آواز کو پلٹانا ہے تاکہ انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہو، بلکہ ان سے پوچھتے جائیے کہ یہاں پہ بتائیے کہ یہ جو آواز پلٹ رہی ہے، یہ باؤنس بیک جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے، وہ فوراً بتائیں گے یہاں کلکلا ہے، اگر پیچھے جتنے بھی ہم چیپٹر کر چکے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹ کو کلیئر ہے تو۔ پھر لیسن کمپلیٹ ہونے پر ڈیفرنٹ طریقے یوز کیجئے، اسٹوڈنٹ کا پیچھے سے بار بار ٹیسٹ لیجئے، ان کی ریویژن کروائیے، ان سے کالم وائز رو وائز آپ نے ضرور سننا ہے۔ الحمدللہ یہی تھی اس چیپٹر کی امپورٹنٹ چیزیں۔ فوکس جن چیزوں پہ آپ کروائیں گے وہ ہے کسرتین کی پہچان، مخارج، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، کلکلا نہیں ہوگا، اور نیچے والا ہونٹ اوپر نہیں آئے گا۔ یہی تک تھا ہمارا لیسن، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور لاسٹ بات یاد رکھیے کہ تنوین والے حروف کو پڑھاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ آواز ناک میں جاتی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بچوں کو کہیے کہ آپ اپنی جو فنگر ہے، یہ ناک کی جو ہڈی ہے یہاں پہ رکھیں اور ان کو پروناؤنس کروائیں، جہاں پہ اگر آپ کی وائبریشن آپ کو فیل ہوگی تو اٹس مین کہ آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں منہ کو کھول کے پڑھیں اور بار بار ان کو پریکٹس کروائیے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔